کہ فادر جی اعتراف کے لیے بیٹھے ہیں. جو کوئی اعتراف کرنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اعتراف کر سکتا ہے. دوسرا مقام، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے. اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. اے پیارے یسوع، تو نے ہمارے بدلے اپنی صلیب کا بوجھ خوشی سے اٹھایا ہے. تجھ میں کوئی گناہ نہ تھا مگر ہم میں بہت گناہ ہیں اور ہم بے حد سزا کے لائق ہیں. ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم دلیری اور مسیحی صبر سے اپنے سب دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے گناہوں کے لیے کچھ ریاضت کریں. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. ہم پر رحم کر اے خداوند. مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں. آمین. تیسرا مقام، یسوع صلیب کے بوجھ کے نیچے پہلی بار گرتا ہے. اے مسیح ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. اے پیارے یسوع، تو نے ہمارے گناہوں کے سبب اور ہمارے پیار کی خاطر اس قدر لاچار اور کمزور ہو گیا تھا کہ صلیب کے بوجھ سے منہ کے بال گر پڑا. تیری کمزور اور لاچار حالت ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے اور ان میں سچی توبہ اور گناہ سے نفرت پیدا کرے. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. ہم پر رحم کر اے خداوند. مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں. آمین. یسوع کو اس کی رب ماں راستے میں ملتی ہے. اے مسیح ہم تجھے سزا اور تیری حمد کرتے ہیں. اس لیے کہ تو نے ہم کو سے دنیا کو مغفرت بخشی. اے میرے پیارے یسوع، جب تیری مصیبت کا وقت آ گیا تھا تو تیرے سب شاگرد تجھے چھوڑ کر چھپ گئے، مگر تیری والد ماں نے تجھے نہ چھوڑا، نہ بے عزتیوں اور لعنتوں کی پرواہ کی، بلکہ تیرے ساتھ صلیب کے راستے پر چلتی گئی. اے مسیح کی بے داغ ماں، مجھے یہ دلیری سکھا کہ میں دکھ اور سکھ میں، عزت اور بے عزتی میں تیرے بیٹے کا وفادار رہوں. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ملے اور جس کا اپنے قرضہ پہنچتے ہیں، تو ہمارے قرض کو بخش، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے
تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں اس بات کے ڈر سے کہ شاید مسیح کمزوری کے سبب سے کلوری تک نہ پہنچ پائیں، یہودیوں نے ایک شخص بنام شمعون قریبی کو بغار میں پکڑا تاکہ وہ یسوع کی صلیب اٹھا کر چلے۔ اے پیارے یسوع، ہم بھی غریبوں کی مدد کرنے سے تیری مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ جو کچھ تم غریبوں کے لیے کرو گے وہ میرے لیے ہی کیا جائے گا۔ ہم مجبوراً نہیں بلکہ مجبور پر خوشی سے ان کی مدد کریں گے۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم کبھی گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، لیکن جتنی دفعہ گریں اتنی دفعہ سچی توبہ اور سچا اعتراف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ سلام اے مریم، فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں چھٹا مقام ویرونیکا یسوع کا منہ پوچھتی ہے۔ اے مسیح، ہم تیرے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے یسوع، کس قدر تیری بے عزتی ہو گئی ہے، کانٹوں کے تاج نے تیرے عزیز منہ کو لہولہان کیا، صلیب کے بوجھ کے نیچے گرتے ہوئے تیرے منہ پر مسیح اور کیچڑ لگ گیا۔ یہودیوں نے تیرے پاک منہ پر تھوکا۔ کیسی دلیر تھی وہ عورت جو سپاہیوں میں سے گزر کر تیرے پاس آئی اور اپنے رومال سے تیرے منہ کو پوچھا۔ اے میرے عزیز بچانے والے، مجھے فضل بخش کہ میں بھی اپنی دنیاوی عزت کی پرواہ نہ کروں بلکہ تیری خاطر بے عزتی سے نہ ڈروں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیے۔
مسیح ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. سوچو کہ خداوند یسوع مسیح کی حالت کیسی لاچار ہو گئی ہے. پہلے وہ باغ میں چاند کندنی میں آ کر اس قدر غمگین ہو گیا کہ اس کے تمام بدن سے خون کا پسینہ نکلا. پھر ساری رات سپاہیوں نے اس کی بے عزتی کی اور بے رحمی سے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج دبایا گیا. اب وہ چلنے کے قابل نہ رہا اور دوسری دفعہ منہ کے بل گر پڑا. اے پیارے یسوع، میں بار بار گناہوں میں گرتا ہوں اور تو بار بار مجھے معافی بخشتا ہے. میں تیرے صبر اور تیری رحم کا بے حد شکر گزار ہوں. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کے رحمت سے آرام میں رہیں. آٹھواں مقام، یسوع رونے والی عورتوں کو تسلی دیتا ہے. اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں. مسیح کا برا حال دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کے پیچھے روتی اور ماتم کرتی ہوئی چل پڑی، مگر یسوع نے ان سے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے. اے خداوند، تیری بات بالکل درست ہے. ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے بلکہ بہت سے گناہ کیے اور بے حد سزا کے لائق ہیں. ہمیں پچھلے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک راستے پر چلنے کی طاقت دے. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض بخش، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ بڑے سے بچا. آمین. سلام مریم کل فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. مریم خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت. آمین. ہم پر رحم کر رہے خداوند. مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں. لیکن ہمارے خداوند میں اتنی طاقت نہیں رہتی اور وہ ان کے ظلم کے وقت سے تیسری دفعہ گرتا ہے. اے خداوند، ہم تو 3 دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ گناہ میں گرتے رہتے ہیں. ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم کبھی گناہ کی حالت میں نہ پڑے رہیں، لیکن جتنی دفعہ گریں اتنی دفعہ سچی توبہ اور سچا اعتراف کر کے اٹھ کھڑے ہو جائیں. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے
जमीन पर भी हो। सामने मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम करती हैं। दसवां मुकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और खुशी से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चस्पा हो गए थे और फिर सिपाही इनको खींचकर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की जो कि रूहुल कुदस की हैकल है बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें चढ़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। जब सिपाही इस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और दो डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावंद, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखता और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, वो हमारे कर्ज़ पर हमें हमारी तरफ आने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
हम पर रहम करे खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें आमीन। यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाज़ा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का सामन होकर हमारे बदले को फारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज से बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, और फजल खुदावंद तेरे साथ है, और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर आप पर हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और दिल हम करते हैं। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशन गोई की कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खामोशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए तो तूने अपने बेटे के साथ हमारे खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं। इन के लिए जो तुझे वाजबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें दे और हमें बचा जो हमारे कर्म पर हमें हमारे सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ हो, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर रहे खुदावंद, मरहूम ईमानदारों के लगे खुदा की रहमत से बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक और की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मैं अजीज़ों खुदावंद के हुज़ूर सच्ची तौबा के साथ आज की इस इबादत का हिस्सा बने। तौबा का अमल है मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पछताऊं कि मैंने तेरे रहमत की और बख्शिश के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। मैं मेरे खुदा तुझसे प्यार के लायक है और मैं मजबूरी से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। सब को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत करके तेरे लोग मुनासिब तौर पर पाशका की ईद की तैयारी करके अपने आप को दुरुस्त और सही करें ताकि संजीदगी के साथ जिस्मानी तबनीयत कबूल करके सब के सब अपनी रूहों के लिए फ़ायदा उठाएं। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तारीख हिजकिय्याह नबी की किताब
बाब नंबर 18 आयत नंबर 21 से लेके 28 तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रवश से पास आए और जिंदा रहे? खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज करके अदल और सदाकत का काम करने लगे, तो वो फिर ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं, और उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे इसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिकी खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आकर रजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मुकरूह कामों के मुताबिक करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम इसने किए होंगे वो महसूब ना होंगे, वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें ना रास्त नहीं है? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम की हुए गुनाहों से बाज आकर रजू कर लिया, इसीलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Shiva
خداوند آپ کے ساتھ ہو. انجیل مقدس متی کے مطابق. اس کا 5واں باب 20ویں آیت سے. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. پس اگر تو قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا. پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا. انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. سب تشریف رکھتے ہیں جی. روزوں کا دوسرا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے تھوڑی دیر پہلے 14 مقام کی عبادت کی، اور اس میں سے 10واں مقام جب پڑھا تو اس میں تھا یسوع کے کپڑے اتارے گئے. آج اس عبادت کے دوران ہماری عبادت کا موضوع ہوگا یسوع مسیح کپڑے پہنے ہوئے تھا جو اس کے کپڑے اتارے گئے. اور اس کے بعد ایک یہودی ہوتے ہوئے کون کون سے کپڑے جو ہیں وہ پہنے جاتے تھے، اور یسوع مسیح کے کپڑوں پر کیوں کرا ڈالا گیا، کیوں انہیں تقسیم کیا گیا، کیوں وہ بانٹے گئے، اور اس مقام کی جو خاصیت ہے یسوع مسیح کیوں آج نجات کی ان باتوں کو سمجھ پائیں گے. اور یسوع مسیح کے پہننے والے کپڑے جو ہر روز وہ پہنتا ہے اور پھر وہ کیوں اتار کر اس کے سامنے. سو آج کی ایک چھوٹی سی دو آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ خداوند کے حضور یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب اس کی 23ویں آیت سے. جب سپاہی یسوع کو مسلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، انہوں نے 4 حصے کیا، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور جو سراسر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا. یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں. انسان کی انسان ہے، بادشاہ کا لباس فرق ہوتا ہے، مزدور کا لباس فرق ہوتا ہے، سپاہی کا لباس فرق ہوتا ہے، غریب کا لباس فرق ہوتا ہے، امیر کا لباس فرق ہوتا ہے. اس طرح سے کپڑے ہماری شخصیت کو واضح کرتے ہیں. آج جب 10ویں مقام میں اس کے جاتے ہیں
تو ان کپڑوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں اسے بے پردہ کیا گیا، کیوں اس کے کپڑے اتارے گئے، اور کیوں اس کے کپڑے اتار کر خدا کے کلام کی ان باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ خدا کے حضور یہ عمل کس کہ کپڑے ہی آپ کی ذات بتاتے ہیں، کپڑے ہی آپ کا مقام بتاتے ہیں، آپ کا عہدہ ظاہر کرتے ہیں، کپڑے ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے خداوند کے حضور یہودی اس بات پر غور کرتا ہے، اور کپڑے طور پر ہماری بنتے ہیں۔ یسوع مسیح کے کپڑے کیوں اتارے گئے، آج ان پر ہمیں غور کرنا ہے۔ لیکن یسوع کو کپڑے پہنائے کس نے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مقدسہ ماں مریم نے یسوع کو کپڑے پہنائے، اور اس کا آسمان سے آ کر فرشتوں نے اعلان بھی کیا اور جا کر چرواہوں کو بتایا، اور اس بات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا دیکھو آج تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سو جب یہودی ماحول میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی پیدائش کے بعد اسے پہلے پانی سے نہلایا جاتا تھا، پھر زیتون کے تیل سے مالش کر کے، اور ایک لمبے سے کپڑے کے اندر اس کو پاؤں سے لے کر اس کو ایسے لپیٹ کے باندھا جاتا تھا کہ بچے کے بازو بھی حرکت نہیں کر پاتے تھے، اور صرف اس کا منہ جو ہے وہ باہر رہتا تھا، باقی بچہ سارے کا سارا لپیٹ دیا جاتا تھا، اور مقدس کو اسی طرح سے لپیٹ کے رکھا ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ اس طرح سے رکھنے کا مطلب بنیادی طور پر یہ تھا کہ بچے کو ماں کے بطن کے اندر جو ماحول ملتا ہے ویسی ہی گرمی، ویسا ہی ماحول اور ویسی ہی گرمائش بچے کو ملے، تاکہ بچے کو باہر اس دنیا میں سے ایسا ماحول نہ ملے کہ وہ اس سردی سے اور باہر کے ماحول سے ہمیشہ روتا ہی رہے۔ ضرور بچے کی پیدائش پہ اس کا رونا ضروری ہے، تاکہ اس کے مسام اور اس کے کان اور اس کے جو منہ ہے اور اس کے اندر کے جو جسم کے حصے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ اگر وہ چلاتا نہیں ہے تو پھر اس کے بچے کی زندگی کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے حرکت نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا۔ آج جو لباس جس کی طرف ہمارا اشارہ ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ مقدسہ ماں مریم نے پہنائے ہیں، آج یہودیوں نے اس کے کپڑے اتار دیے، اور شاید ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی خدا کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے حضور اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں کیوں کپڑے اتارے گئے، ایک یہودی کتنے کپڑے پہنتا تھا، اور بتایا گیا آج یسوع مسیح نے بھی اتنے ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک یہودی کو 5 کپڑے پہننے پڑتے تھے، 5 کپڑوں کا استعمال کرتا تھا ایک ہر یہودی، اور ضروری تھا کہ وہ 5 کپڑے جو ہیں وہ پہنے۔ ذکر کیا گیا چوگے کا، آج ہم نے سنا، اور ذکر بھی کیا گیا 4 کپڑے 4 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے اور 5ویں پہ کوڑا ڈالا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے 5 کپڑے خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر پہنے ہوئے تھا، اور ان 4 حصوں میں اس کی تقسیم، اور 5واں اس کے حصے میں آنا تھا جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ایک کپڑا ہے جو سر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کپڑا ہے جو پہننے کے لیے نیچے چوگا استعمال کیا جاتا ہے، ایک کپڑا ہے جو کمر پہ باندھا جاتا ہے، پٹخا، ٹھیک ہے، یا کمر بند وہ ہے، اور اس کے بعد کون سا رہ گیا، ایک اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے جسے اوور کوٹ کہتے ہیں، کپڑوں کے اوپر چوگے کے اوپر ایک کپڑا پہنا جاتا ہے، اور 5واں کپڑا کیا ہوتا ہے جسے ہم بہت کم سوچتے ہیں، اور وہ جوتی ہوتا ہے۔ سو خداوند کے جوتے، اس کے سر کا کپڑا،
اس کے نیچے پہننے والا کپڑا، اس کا پٹخا، اور اس کے بعد اوپر والا کپڑا جو ہے وہ 5 کے 5 کپڑے جو ہیں خداوند کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر یہودی جب بھی لباس پہنتا ہے تو یہ 5 کپڑے ضرور پہنتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 کپڑوں کا ذکر جو ہے، اور ہر کپڑے کا ایک مقصد ہے، اس کی طرف ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھانے کے بعد آخری وقت میں جب آج کا کلام ختم کروں گا تو پھر ہمیں آخر میں بتانے کی کوشش کروں گا کیوں ضروری تھے کپڑے اتارنے، کیوں ضروری تھے یہ کپڑے اتارے جائیں، اور پھر خداوند کے حضور ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک تو خدا کے کلام کو پورا کرنا بڑا ضروری تھا، جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، خدا کے کلام کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کا تذکرہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، زبور کی کتاب 22ویں زبور کی 11ویں آیت میں وہ میرے کپڑوں کو بانٹتے ہیں اور میرے کپڑوں پر کرہ ڈالتے ہیں۔ اور انجیل مقدس میں بھی آج جو آپ نے سنا 19واں باب اس کی 23 آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے، اور پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ خداوند کے حضور اس بات پر غور کیا جائے۔ تو ایک ایک کپڑے کی بناوٹ، ایک ایک کپڑا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک کپڑے کا حصہ جو ہے وہ خداوند کے حضور کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے پٹکے کی بات کرتے ہیں، جسے انگلش زبان میں گریڈل کہتے ہیں، یا بیلٹ کے طور پر جو باندھتے ہیں کمر بند، اسے کمر بند بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پٹخا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور خداوند کے حضور یہ بادشاہ ہونے کی علامت تھا، یہ پٹخا۔ اور اس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو، غور کیا ہو، ہمارے بشپ صاحبان بھی، پاپا اعظم بھی، ہمارے کارڈینلز بھی خداوند کے حضور اسی طرح کا ایک کمر بند اپنی کمر پر باندھ کے رکھتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے، جو ان کے عہدے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ پٹخا جو اپنے کمر بند پہ باندھتا تھا وہ شاہانہ کپڑا تھا۔ اگر اس کا بھی ذکر ہم سننا چاہیں تو سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی 17 آیت میں خداوند کے حضور شاؤل کا ایک بیٹا جوناتھن، جس کا نام ہے، یہ اپنا پٹخا اور اپنی تلوار اتار کر، جو بادشاہ کا بیٹا ہے، اور اپنا پٹخا اتار کر اور اپنی تلوار لے کر داؤد کے قدموں میں رکھتا ہے اور کہتا ہے، خدا نے تجھے مخصوص کیا ہے، میرا باپ وہ بادشاہ ہے اور میں اپنے باپ کی جگہ پہ بادشاہ بن سکتا تھا، لیکن میں تجھے بادشاہ مانتا ہوں، اس لیے میں اپنا پٹخا اور تلوار تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ اس لیے ضروری تھا اس بات کا تذکرہ کیا جائے، یہ یسوع کے جو کمر بند باندھا ہے، یہ خداوند کے حضور اس کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے۔ جوتا، اب بھی جانتے ہیں جب ہم کسی کو کپڑے دینے جاتے ہیں، دلہن کو کپڑے دینے کی ذمہ داری اس کے سسرالیوں کی ہوتی ہے، اور دلہے کے سسرالی اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس میں جوتا ضروری ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے جوتے سے مراد وہ خدا کا خادم ہے، جس کے قدم دور تک بلائی کے لیے جائیں گے۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا، پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی عظیم ہے جو خوشی کی بشارت لے کے آتا ہے۔ اس لیے لڑکے کو اور لڑکی کو یہ جوتے کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشی کی بشارت لائے، اور خدا کا خادم یسوع مسیح جو ہمیشہ خوشی اور سلامتی کی بشارت لاتا ہے، وہ سب کے لیے ہمیشہ سلامتی کی خبر پہنچاتا ہے۔ یسوع مسیح کے جوتے اس بات کی علامت ہے جن کے لیے خداوند کے حضور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اوور کوٹ، جو تیسرا کپڑا ہے جو لباس کے اوپر ایک پہنا جاتا تھا، جسے آؤٹر کلوک بھی کہا جاتا تھا، ٹیونک بھی کہا جاتا ہے، جسے اوور کوٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اپر کے طور پہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اگر ہمیں سمجھنا ہو۔ سب کچھ پہننے کے بعد جو اوپر پہنا جاتا ہے، یہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے سے خداوند کے حضور اس کے اوپر اور نیچے ٹسلز لگے ہوتے تھے، 4 قسم کے ٹسلز نیچے لگتے ہیں، اور ٹسلز کو پنجابی زبان میں پھمن کہتے ہیں، اور یہ خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر پاکیزگی کی علامت بھی تھی۔ اور اس لیے وہ عورت کو یاد کریں جو خداوند
کہ حضور اس کے دامن کو چھونا چاہتی ہے، اس عورت نے اسی کپڑے کو چھوا تھا، اور یہ کپڑا شفا کی علامت ہے، دوسروں کے لیے اچھی خوشخبری دینے کی مثال ہے۔ اور وہ عورت جو 12 سال سے ادرار خون کی بیماری میں مبتلا تھی، جب یسوع کو چھوتی ہے تو یسوع کہتا ہے کس نے مجھے چھوا، کس نے میرے دامن کو چھوا؟ اور پھر متی رسول کی انجیل اس کے 11ویں باب میں بھی ہم اگر دیکھنا چاہیں تو یسوع مسیح پر ایمان لانے میں کہتے ہیں ہمیں اس کا دامن ہی چھو لیں گے تو ہم شفا پا لیں گے۔ لوگ ترستے ہیں، لوگ اس کا دامن پکڑنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہودی بھی جب کوئی کسی کا دامن پکڑتا تھا تو اس پر رحم کرتے تھے، کسی کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتا تھا تو اسی کپڑے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اس پر رحم کرتا تھا، اور خدا بھی ہم سب پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے یہ کپڑا بڑا ضروری تھا خداوند کے حضور پیش کرنا، تاکہ یسوع مسیح کے تمام لباس پر ہم غور کریں۔ اس کے بعد ایک انر کپڑا جسے چوگا کہا گیا ہے، جسے چوگے کے نام سے پکارا گیا ہے، ٹونک، جو اس کے علاوہ انر کلاک بھی اسے کہا جاتا ہے، جو نیچے پہنا جاتا ہے، اور اس کا بنانے اور بننے کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ ایک ہی دھاگے سے بنا ہوا تھا، ایک ہی دھاگے سے یسوع مسیح کا یہ والا حصہ جو بن سلائی نہیں لگی تھی اس کے اوپر، اور اس کو کس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ مقدسہ مریم نے تیار کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خداوند کے حضور یسوع مسیح کی پاکیزگی کا نشان تھا، یسوع مسیح کی پاکیزگی کا نشان، جو خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار تھا کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کر سکیں کہ کس طرح سے خدا کے حضور اس کی زندگی کی پاکیزگی، اس کی زندگی کا فضل جو ہے وہ خداوند کے حضور ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، جو ابدیت کی بات کرتا ہے، ہمیشگی کی بات کرتا ہے۔ اس کپڑے کو خداوند کے حضور اس پر کوڑا ڈالا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم اس کے حصے نہیں کر سکتے۔ پہلے 4 چیزوں کو انہوں نے بانٹ لیا، لیکن اس کا حصہ نہیں کر سکتے۔ پھر 5واں حصہ جو کپڑا جو ہے وہ ہم سب نے بہت ساری فلموں کے اندر دیکھا ہوگا، یسوع مسیح اپنے سر کے اوپر لیتا ہے، اور وہ کپڑا آج میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ اسرائیل سے ہی آیا ہے، اور یہ والا کپڑا دعا کے لیے یسوع مسیح اپنے سر کے اوپر اس طرح سے استعمال کیا کرتا تھا، اس طرح سے۔ یہ کپڑا خاص طور پر پاکیزگی اور دعا کی علامت تھا، اور یہ کپڑا اس لیے پہنا جاتا تھا، ہر یہودی جب بھی فسح کے لیے آتا تو لباس کا حصہ ہوتے ہوئے یہ ان کے ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ کیوں یسوع مسیح یہ کپڑے پہنتا تھا؟ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح علانیہ طور پر یہودیوں کے درمیان پھرتا تھا، علانیہ طور پر ان کے درمیان تھا، پھر بھی یہودا اسکریوتی کو یہ کہنا پڑا جس کا میں منہ چوموں گا، جس کا میں منہ چوموں گا اس کو تم گرفتار کر لینا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر 2000 یہودی یروشلم میں آتے اور سب 2000 نے ایسا کپڑا پہنا ہو تو کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ کسی غلط بندے کو گرفتار نہ کر لینا، جس کا میں منہ چوموں گا اس سے تم گرفتار کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کا بہت سارا چہرہ چھپا لیتا ہے، یہ بہت سارا چہرہ آپ کا چھپا دیتا ہے، اور اس طرح سے خداوند کے حضور ہماری پہچان چھپ جاتی ہے۔ لیکن یہ دعا کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے مقبول نظر بنانے کے لیے، اور خداوند کے حضور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یہودی جو ہے اس کپڑے کو اپنے ساتھ رکھتا تاکہ خداوند کے حضور دعا میں، اور اس کے بھی اپنے ٹسلز جو آپ دیکھتے ہیں اپنے بنے ہیں، اور یہ ہر یہودیوں کے لباس میں یہ بہت قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ابھی بھی لوگ یہودی ویسے کے ویسے اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ سو خدا کے حضور جو پہنے ہوئے ہیں آج اس کو اتار دیا گیا، آج اس کے کپڑے اتار دیے گئے۔ سب سے پہلے اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ کیوں اس کے کپڑے اتارے گئے؟
سوئیں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں جانا پڑے گا؟ ہمیں باغ عدن میں جانا پڑے گا. باغ عدن میں جہاں آدم ننگا تھا لیکن دیکھ نہیں پاتا تھا، جہاں آدم نے گناہ کیا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ننگا ہے. آدم کس طرح سے آج اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جب گناہ کرتے ہیں تو ہم بھی ننگے ہوتے ہیں. جب ہم گناہ کر کے خدا کو ناراض کرتے ہیں تو ہم بھی اس شرم کو محسوس کرتے ہیں. آج یسوع مسیح کے کپڑے اتارے گئے کیونکہ وہ ہم گناہ گاروں کی خاطر قربانی دے رہا ہے. اس کے کپڑے اتارنے بڑے ضروری تھے. ہمیں اس بات کا احساس دلانا ضروری تھا. جب آدم نے کہا اے خداوند میں نے تیری آواز سنی اور میں چھپ گیا کیونکہ میں ننگا تھا. یہ احساس روزوں میں آنا بڑا ضروری ہے. ہم محسوس کریں ہم نے گناہ کر کے شاید خود کئی بار خدا کے کپڑے اتار دیے، خود کئی بار اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، خود کئی بار اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے سر اٹھا سکیں. ہمارے سر شرم سے جھکے رہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. اور آدم اور حوا نے محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں، ہم نے گناہ کیا. اور روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کا احساس دلانا چاہتا ہے. روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کی خبر دینا چاہتا ہے. روزوں کا موسم ہمیں اسی بات کے لیے بلانا چاہتا ہے کہ ہم محسوس کریں ہم نے کچھ غلط کیا اور اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں. یسوع کے کپڑے اتارے گئے. لازمی تھا وہ آدم اور حوا کے اس گناہ کی معافی کا سبب بنے. وہ اس آدم اور حوا کے گناہ سے لے کر آج کے دور کے آدم اور حوا کے لیے اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اپنی قربانی چڑھائے. یسوع کے کپڑے اتارے گئے اس لیے بھی کیونکہ وہ اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا. کیوں اس کے کپڑے اتارے گئے؟ کیونکہ اس کے بعد اس کے کپڑوں پر کرہ بھی ڈالا گیا، اس کے کپڑوں کو بانٹا بھی گیا. اس کے کپڑوں کے اوپر کرہ ڈال کر اس بات کا احساس بھی دلایا گیا کہ اس کے کپڑے کیوں بانٹنے ضروری تھے. جب رومی سپاہیوں کی بات آتی ہے تو ہر رومی سپاہی جو ہے وہ اپنے طور سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، کمانڈوز ٹائپ کی ان کی تیاری کی جاتی ہے. لیکن ایک کیمپ کے اندر، ایک یونٹ کے اندر 8 سپاہیوں کو تیار کیا جاتا تھا. اور ان 8 سپاہیوں کے اس گروہ کو جو کہ لطینی زبان میں ان کو کونتے بیرینوم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 8 فوجیوں کا ایک دستہ. لیکن یہاں پر تو 4 تھے لوگ، 4 حصے کیے گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 فوجیوں کو تیار کیا گیا اور کہا گیا جاؤ. 4 فوجیوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرو اور جاؤ. یسوع کی مخالفت کرنے والے بہت ہیں، اس کے حق میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، اس کے اپنے اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس لیے یسوع کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے 4 فوجی بڑے ہیں. تو 8 کے یونٹ میں سے بھی 4 کو بھیجا گیا. اس لیے پھر وہ 4 سپاہی جو ہیں وہ آگے آتے ہیں اور یسوع کے کپڑوں کو، جو کہ جس بھی ملزم کو سزا دینی ہوتی ہے اس کی چیزیں پھر ان میں بانٹی جاتی ہیں. اور یہ 4 سپاہی جب سامنے آتے ہیں تو 4 کو پیش کیا گیا. 5ویں حصے کے لیے جو چوگا جو بن سلا تھا اس پر کرہ ڈالا گیا. کرہ ڈالنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ کس کے حصے میں ہوگا، کس کا حصہ ہوگا، کس کو زیادہ ملتا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. چوگا جو اس بات کی علامت تھا، جو پاکیزگی کی علامت تھا، جو ہمیشگی کی علامت تھا، جو ہمیشہ کی زندگی کی برکت تھا، یہ کس کو ملے گا؟ اور یہ خوش قسمت لوگوں کو ہی اچھی چیزیں ملتی ہیں. یہ برکت
اور کرہ خوش قسمت لوگوں کے نام سے نکلتا ہے. اور یہ خوش قسمتی ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی خوش قسمتی ایک ڈاکو کو صلیب پر مل گئی تھی. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ساری زندگی کے گناہ معاف، ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا وعدہ. اور ان چاروں میں سے کرے میں ایک فوجی اور ایک سپاہی کو یہ مل رہا ہے. یہ برکت ہم بھی پا سکتے ہیں. اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے. اور آج خداوند کے حضور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس کے لباس کو ہم نے داغدار کیا ہے. خدا کیا چاہتا ہے، خدا کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کس طرح کی زندگی ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے. اور اس لیے پھر مقدس پالوس پکار کر کہتا ہے ننگے نہ رہو بلکہ مسیح رہو. صلح کے جوتے پہنو اور راستی کا لباس پہنو. مسیح کو پہن لو، اپنی زندگی بدل لو اور بپتسمہ یافتہ لوگ خدا کے حضور خداوند کو پہنے. بپتسمہ لوگ خدا کے حضور اس برکت کو محسوس کریں. اور پھر بتایا جاتا ہے آج کی کلام میں خدا شریر کی موت سے خوش نہیں ہوتا ہے. چاہتا ہے شریر واپس آئے، چاہتا ہے گناہگار واپس آئے، چاہتا ہے شرم سے جھکے ہوئے سر خدا کے حضور عاجزی اور انکساری اور معافی اور توبہ اعتراف کر کے خدا کے حضور واپس لوٹے. وہ چاہتا ہے روزے رکھو، وہ چاہتا ہے دعا کرو، وہ چاہتا ہے نئی زندگی گزارو، وہ چاہتا ہے ہم تبدیل ہوں، وہ چاہتا ہے آج روزے اور ریاضت اور آپ کی دعاؤں کا صلہ دے گا جب تم اچھے اعمال کے ساتھ اپنے خاندان کی طرف توجہ کرو گے، اپنے بھائی کی طرف بھی توجہ کرو گے. آپ کا بھائی ناراض ہے، آپ کے خاندان کے لوگ ناراض ہیں، آپ کی بیوی ناراض ہے، آپ کے اپنے بچے ناراض ہیں. ایسی قربانی، ایسی دعا خدا کو ناپسند ہے. اگر آپ ناراضگی لے کر خدا کے گھر میں آئے ہو، بتایا گیا نظر کو التار کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے صلح کر، جا پہلے نیک زندگی کا اگر صلہ پانا ہے تو اپنے گھر کے حالات بہتر کر، اپنے گھر میں صلح کا درس دے، اپنے گھر میں سلامتی کی بات کر، اپنے خاندان میں اچھی باتوں کا تذکرہ کر. پھر خدا کے حضور یہ شرمندگی دور ہوگی. پھر یسوع کے کپڑے اترنے کا مقصد سمجھ آئے گا. کیونکہ خدا کیا چاہتا ہے تم ویسے رہو. جب تمہیں اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا، جب آدم اور حوا خدا کے ساتھ تھے، باغ عدن میں تھے اور انہیں ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا. نہیں تو خدا کے حضور تو ہم کپڑے پہن کے بھی ننگے رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خیالات تمہارے کیسے ہیں. تو خدا کے حضور خداوند چاہتا ہے آدم اور حوا باغ عدن، وہ مقام جو گناہ سے پہلے کا تھا، وہ احساس سب کے اندر ہونا چاہیے، وہ پاکیزگی سب کے اندر ہونی چاہیے، وہ برکت سب کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ سب خداوند کے حضور اس بات کا احساس رکھیں. خدا کے حضور یسوع مسیح کے کپڑے ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں ہم کسی کو ننگا نہ کریں. ہم اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ایک دوسرے کو بہکانے سے، اور آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کتنے کو آڈیو لیک اور کتنا ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا ہے کچھ ایسا کرو. خدا نے کہا میں تم سب کے لیے کرتا ہوں، میں قربانی چڑھاتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اس لیے مسیح کی محبت لو. یہ ہے مسیح کی محبت کو پہنو. ہمارے روزوں کا مطلب مسیح کو پہننا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے فضل میں زندگی گزارنی ہے. تب ہمیں اس بات کا احساس ملے گا کہ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہاں ایمان کے ساتھ آج اپنی زندگی پر غور کریں. یسوع کا ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ایک ایک عمل جو 14 مقام میں ہوا ہے بڑا معنی خیز ہے. ایک ایک اس کا عمل جو ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے، کلام کے پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ختم کرنے نہیں آیا، پورا کرنے آیا ہے. سو خدا آپ کی زندگی میں بھی اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. آپ میں بھی وہ پاکیزگی چاہتا ہے، آپ میں بھی وہ خوبصورتی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے ہم مسیح کو پہن لیں، اس کی محبت کو پہن لیں، اس کے راستے کو پہن لیں، اس کی صلح کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں اور خدا کے ساتھ زندگی گزاریں.
خدا کرے کہ ہمارے روزے اسے پسند آئیں اور ہم خداوند میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہمارے روزے ہماری ریاضت خداوند کو پسند آئے اور ہم خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ سب بیمار لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند سب بیماروں پر اپنا شفا برہات رکھے اور خداوند سب کو صحت دے۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ آپ بھی اپنی دعائیں خداوند کی نظر کر سکتے ہیں۔ دعا بھی کریں۔ آج کے کلام کی وسیلہ سے خدا جو کلام خداوند تیرے خیر میں رحمت تک پہنچایا، یہ کلام ہماری زندگی کے لیے 100 گنا سے زیادہ پھل لائے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، شکیب کھوکر کے لیے کہ خداوند ان کی ساری شکر گزاری کو قبول کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے جو بیمار ہیں یا پریشان ہے، بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ خاص دعا کرتے ہیں داؤد کے لیے، شہزاد کے لیے، سلیمان کے لیے، سمینہ عدیل کے لیے کہ خداوند انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ خدا سے دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے جو خداوند نے سو چکے ہیں۔ آج کاسو کو یاد کرتے ہیں بابو ولیم اسٹیفن، حسین پطرس، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم جاوید، خرم جاوید، جوزف گلزار، شکیل گلزار، اقبال شاہین اور سردار مسیح بٹی کے لیے کہ خدا ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں ان تمام خاندانوں کے لیے جو خدا کے گھر کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اپنے ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ خاص دعا کرتے ہیں عدیل بٹی کے خاندان کے لیے کہ خدا ان کے خاندان کو اپنے ڈیر و برکتوں سے مالا مال کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتے ہیں تو انہیں قبول فرما اور بخشنے کے ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ سب تشریف رکھے، نذرانے کا گیت گائیں گے، اپنی شکر گزاری ہدیے خدا کی نظر کریں گے۔
खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी तीसरे के फायदे को मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा हमसे राजी होकर इन नजरानों को कबूल फरमा, जो तेरी मर्जी के मुताबिक हमें तुझसे मिलाते हैं और तेरी शफकत के इजहार में हमें रहाई दिलाते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो चाहता है कि हम परहेजगारी के अमाल से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का गरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के बेशुमार ग्रोहों के साथ मिलकर जो कहते हुए तेरी ताज़ीम और हम करते हैं, कदूस 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 खुदावंद शुक्र खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मबूर है। हाल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हाल में बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्तियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, और सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून देकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सलाम कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ का तेरे मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहियत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्श दे, तो हमारे कर्ज से बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा रहे हैं। आमीन।
اے خدا یسوع مسیح جو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلام تیرے ہاتھ بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خدا ان کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئیے سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن خون کا ملایا جانا پاک شک کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اس مدد سے دعا کرتے ہیں تیرے پاک بدن کی شراب کو مل کر دعا یہ سزا کا باعث نہ ہو کر رحمت اللہ جس کو کی حفاظت کر للہ میلاد سام۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح خدا کا برات جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تم میرا لیکن صرف کہہ کے تم میری شفا کرے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
نقشہ
دو بڑے اہم ضروری اعلان ہیں. جس طرح گزرے فرائیڈے بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 مارچ کو زیارت مقدسہ مریم کے لیے یہاں ہمارے پیرس سے لوگ جائیں گے. تو گزارش یہ کی تھی کہ جو بھی زیارت مقدسہ مریم کے لیے 23 مارچ کو وہاں جانا چاہتا ہے وہ ضرور اپنے نام لکھوائیں. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بس ہے بس کا کرایہ 1000 روپیہ ہوگا اور جو فلین کوچ پہ جانا چاہتا ہے اس کا کرایہ 1300 روپیہ ہوگا. اور جو کوئی خاص مند ہے جانا چاہتا ہے پیرس سے یہاں سے گاڑیاں روانہ ہوں گی. ٹائم آپ کو بعد میں بتایا جائے گا. یہاں سے گاڑیاں روانہ ہوں گی. جو کوئی جانا چاہتا ہے خاص مند ہے تو مہربانی وہ وقت سے پہلے اپنے نام لکھوائیں تاکہ ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ گاڑی کا ارینج کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری اعلان ہے کہ 15 مارچ روز جمعرات والے دن آپ سب کے لیے پورے پیرش کے لیے ایک دن کے لیے اعتراف کے ساکرامنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. خاص طور پر جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی اور جو بچے پہلی پاک شاکت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اعتراف کے ساکرامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. ابھی آپ کے لیے موقع ہوگا کہ 15 مارچ آپ یاد رکھیں. 15 مارچ کو 2:30 سے 4:30 تک یعنی 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹے 5-6 فادر صاحبان یہاں پر موجود ہوں گے اور فادر صاحبان جو ہیں وہ آپ کے اعتراف جو ہے وہ سنیں گے. ساکرامنٹ کے لیے یہاں پر بیٹھیں گے. تو آپ ضرور 15 مارچ کو یاد رکھیں اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے آئیں تاکہ آپ ان روزوں کے ایام میں خدا سے برکت پا سکیں. جو بچے پہلی پاک شاکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کا ابھی تک اعتراف نہیں ہوا ابھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ضرور والدین اپنے بچوں کے نام لکھوائیں. عبادت کے بعد ہی آپ اپنے نام زیارت مقدسہ مریم کے بھی لکھوا سکتے ہیں. اور جو بچے اعتراف کا ساکرامنٹ لینا چاہتے ہیں پہلی پاک شاکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ضرور اپنے بچوں کے نام لکھوائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور. مالک خداوند فرماتا ہے میری زندگی کی قسم مجھے شریر کی موت سے کچھ خوشی نہیں بلکہ میری خوشی ہے کہ شریر اپنی روش سے توبہ کرے اور زندہ رہے. سروں کو جھکاتے ہیں دعا مانگیں. اے خداوند ہمارے خدا ادا کر کہ ہم ان پاک رسموں میں شریک ہو کر تیرے وسیلہ سے تیرے پاک بدن اور خون کی اس شراکت میں شریک ہو کر برکت پائیں. بخش لے کہ ہم تجھ میں نئی زندگی حاصل کریں اور برائیوں کی قید سے آزاد ہو کر نجات کے بھید میں شامل کیے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. چھوٹی سی 2 باتیں کرنی ہیں. جو 15 تاریخ کا دن ہے آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. 15 مارچ کو پاکستان میں 15 مارچ 2015 کو بہت بڑا بم دھماکہ ہوا تھا اور سینٹ جانس چرچ پر حملہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے. اور وہیں سے ایک نوجوان جس کا نام آکاش بشیر تھا اسے یہ برکت ملی کہ پاکستان میں پہلے مسیحوں میں شامل ہو جنہیں پاپا اعظم کی طرف سے خدا کے خادم ہونے کا درجہ ملا ہے. جہاں پر 15 تاریخ کو بچے اعتراف کے لیے آئیں گے مومنین کو بھی دعوت دیتے ہیں وہ بھی اعتراف کریں اور اعتراف کے ساکرامنٹ کے بعد ہم ایک عبادت گزرانے کے خاص طور پر خدا کے خادم آکاش بشیر کے لیے اس واقعے پر ہم غور کریں گے اور خداوند کے حضور برکت پائیں گے. تو آپ سب کو بھی دعوت دی جاتی ہے آپ دعا کے لیے بھی آئے. تو ضرور آپ دعا میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. 4:30 بجے دعا ہوگی. 2:30 سے اعتراف کا ساکرامنٹ شروع ہو جائے گا. روزوں میں سب کے لیے لازمی اعتراف کرنا تو اس لیے ضرور اس لیے موقع دے رہے ہیں کہ ہم 5-6 فادرز کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ فادرز کم ہیں اور پھر موقع نہیں ملا اور 40 دن گزر گئے ہیں. تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا اور کوشش کریں کہ آپ سب اپنے طور سے سب نے توبہ کرنی ہے اعتراف کرنی ہے. ایسٹر منانے سے پہلے ایمانداروں کی روزوں کے ساتھ یہ تیاری ہوتی ہے. کپڑے سارے خریدتے ہیں اپنے لیے برکتیں وہ بھی آپ نے خود اعتراف کے ذریعے سے خرید لی ہیں. آئیں سروں کو جھکاتے ہیں خداوند کے حضور برکت پاتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. عبادت ہو چکی خوشی اور سلامتی سے جائیں. خدا کا شکر ہو. چرچ کو ضرور دیکھیں
اور ادیب بٹی کے خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تارک آباد سے، جنہوں نے آج چرچ کی مدد کے لیے خدا ان کے حضور 25,000 روپیہ دیا. خدا ان کو اور ان کے گھر کو برکت دے. آمین.